دبئی کے کنگ شیخ محمد بن راشد ال مکتوم کی خصوصی فرمائش پر برج العرب کی کنسٹرکشن کا کام چل رہا تھا۔ یہ بلڈنگ دبئی کے کنگ کے لیے بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ تھی۔ ان کی اسی بلڈنگ نے دنیا بھر میں دبئی کا امپریشن بنانا تھا اور دبئی کا فیوچر بھی اسی بلڈنگ پہ ڈیپینڈ کر رہا تھا۔ 1053 فیٹ اونچا دنیا کا سب سے اونچا ہوٹل بنانے کے لیے شیخ محمد بن راشد نے دبئی کے سارے خزانے بھی کھول دیے۔ ان کو پیسوں کی پرواہ نہیں تھی، لیکن جو چیز ان کو چاہیے تھی اس کو ہر قیمت پر کمپلیٹ کرنا بہت ہی زیادہ ضروری تھا۔ مسئلہ یہ نہیں تھا کہ دنیا کا سب سے اونچا ہوٹل بنانا ہے، بلکہ مسئلہ یہ تھا کہ یہ اونچا ترین ہوٹل پانی پر بنانا تھا۔ جی ہاں، کنسٹرکشن ٹیم نے دن رات ایک کر کے دبئی کے ساحل پر 1300 فیٹ کے فاصلے پر پتھروں کی مدد سے پانی پر ایک آئلینڈ تو بنا لیا، لیکن جب وہاں کنسٹرکشن کا کام ہونے ہی والا تھا تو ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے ان کی نیندیں ہی اڑا دی۔ ایک طاقتور سمندری طوفان آیا جس کی انٹینسٹی اتنی زیادہ تھی کہ اس نے آئلینڈ کے پتھروں کو بھی ہلا دیا تھا۔ یہاں طوفانی لہروں نے آئلینڈ کو نقصان پہنچایا تو دوسری طرف دبئی کے شاہی محل میں بھی خوف کی لہر دوڑ گئی۔ سب کو یہی لگنے لگا کہ جن طوفانی لہروں نے صرف آئلینڈ کو ہی اتنا نقصان پہنچایا ہے وہ بعد میں برج العرب کو کیسے چھوڑیں گی۔ آرٹیفیشل آئلینڈ پر دنیا کا سب سے اونچا ہوٹل بننے کا خواب اب ڈوبتا دکھائی دے رہا تھا۔ ہر طرف مایوسی پھیل چکی تھی اور کنسٹرکشن کا کام ہولڈ پہ جا چکا تھا، لیکن تبھی ایک انجینئر نے ایک ایسا سلوشن پیش کیا جس سے چاہے طوفان کی لہریں ہی کیوں نہ ہوں یہ آئلینڈ ایک فولاد بن کر کھڑا رہے گا۔ ناظرین، دبئی کے ساحل پر فخر سے کھڑی یہ بلڈنگ جس کو ہم برج العرب کے نام سے جانتے ہیں، یہ بلڈنگ ڈریم پیلس آف دبئی کے نام سے بھی پہچانی جاتی ہے۔ فرانس کے آئیفل ٹاور سے بھی اونچا 321 میٹر لمبا یہ دنیا کا سب سے اونچا ہوٹل ہے۔ اس پر $1 بلین یعنی 7,500 کروڑ روپیوں کا خرچہ ہوا تھا۔ مین میڈ آئلینڈ پر یہ دنیا کی سب سے پہلی اور اونچی ترین بلڈنگ ہے اور ساتھ ہی سب سے زیادہ لگزوریس بھی۔ صرف ہوٹل میں صرف ایک رات گزارنے کا رینٹ ہی 18 لاکھ روپیوں کے برابر ہو۔ اس بلڈنگ کی شان و شوکت کا اندازہ لگانا آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگا، لیکن دبئی کے کنگ کے لیے برج العرب بنانے کا فیصلہ کافی زیادہ مشکل تھا۔ جی ہاں، 1950 میں دبئی مچھروں کا گڑھ ہوا کرتا تھا، لیکن جب 1960 میں دبئی سے آئل نکلنا شروع ہوا تو دبئی کے حالات کچھ بہتر ہونے لگے۔ جہاں ان کو آئل نکلنے کی خوشی ملی وہیں ان کو ایک بری خبر بھی سنائی گئی۔ جیولوجسٹ نے بتایا کہ دبئی سے نکلنے والا آئل سب 2016 تک ہی چل سکے گا، یعنی دبئی کے پاس صرف 2016 تک کا ہی ٹائم تھا۔ اس کے بعد ان کے لیے سروائیول کا کوئی چارہ نہیں تھا۔ شیخ محمد بن راشد چاہتے تھے کہ دبئی کو ایک ٹورسٹ سپاٹ بنایا جائے، لیکن آخر یہ ممکن کیسے ہوتا کیونکہ اس وقت دبئی کے پاس صرف 3 ایسٹ تھے: سن، سی اور سینڈ۔ بھلا اس کڑکتی گرمی میں کوئی کیوں دبئی آنے والا تھا؟ ٹورسٹ کو اٹریکٹ کرنے کے لیے یہ ضروری تھا کہ ٹورسٹ سپاٹ بنایا جائے، اور یہی وہ سپاٹ تھا جس کا خواب شیخ محمد بن راشد نے دیکھا تھا۔ یعنی دبئی کے صحرا میں ایک ایسا پلے گراؤنڈ بنانے کا پلان کیا گیا جہاں صرف امیروں کو ہی کھیلنے کی پرمیشن ہوگی، لیکن یہ سب اتنا آسان ہونے والا نہیں تھا۔ ایک تو سمندر میں 7 سٹار لگژری ہوٹل بنانا تھا اور وہ بھی دبئی کی کڑکتی گرمی میں۔ اس پروجیکٹ میں جو بھی انجینئر ٹیم ہاتھ ڈالے گی یہ بات تو طے تھی کہ ان کو اپنی لمٹ کراس کرنی پڑے گی، اور بالکل ایسا ہی ہوا جیسا سوچا گیا تھا۔ انجینئرنگ ٹیم کو برج العرب کی کنسٹرکشن میں ایسے چیلنجز فیس کرنے پڑے جو انہوں نے انجینئرنگ کی ہسٹری میں کبھی نہیں دیکھے تھے۔ چیلنج نمبر 1، سب سے پہلا چیلنج تھا شیخ کو امپریس کرنے کا۔ یعنی دبئی یہ پروجیکٹ بنوانا تو چاہتا تھا، لیکن اس کے لیے یہ ضروری تھا کہ کوئی ایسا ڈیزائن لے کر آئے جو پہلی نظر میں ہی شیخ کی آنکھوں میں بس جائے۔ برٹش آرکیٹیکٹ ٹام رائٹ اور اس کی ٹیم نے یہ مشکل کام انجام دینے کے لیے حامی تو بھری، پر ان کے پاس اتنا ایکسپیرینس نہیں تھا۔ ٹام رائٹ نے اس سے پہلے صرف معمولی سٹرکچرز اور سکول بلڈنگز کے ڈیزائن بنائے تھے، لیکن برج العرب کا ڈیزائن بنانے کے لیے ان کو اپنی لمٹس بھی کراس کرنی پڑی۔ جی ہاں، یہ وہ ڈیزائن امیجن کرنے کے لیے یاٹ میں بیٹھ کر ساحل سے کافی دور گئے اور تب انہوں نے ایک سیلنگ بوٹ کو وہاں سے گزرتے ہوئے دیکھا۔
ٹام رائٹ کا کہنا تھا کہ سمندر سے دیکھنے پر ساحل پر موجود سیلنگ بوٹ دور سے ہی کافی یونیک لک دے رہی تھی اور یہی وجہ تھی کہ انہوں نے یہ ڈیزائن بنا کر شیخ کے سامنے پیش کیا۔ دبئی کے کنگ نے جب یہ ڈیزائن دیکھا تو بہت امپریس ہوئے اور اس کو فوراً اپروو کر لیا۔ چیلنج نمبر 2، ٹام رائٹ کو شیخ کے آفس سے ڈیزائن کا اپروول تو مل چکا تھا اور اب باری تھی کام سٹارٹ کرنے کی، لیکن یہیں اب ایک اور مسئلے نے ان کا راستہ روک لیا، کیونکہ ڈیزائن کے حساب سے اس عالی شان سیلنگ بوٹ ڈیزائن کو پانی کے اوپر ہونا تھا، جس کے لیے ایک آئلینڈ کی ضرورت تھی اور آئلینڈ یہاں موجود نہیں تھا۔ کنسٹرکشن ٹیم اچھی طرح جانتی تھی کہ نیا آئلینڈ بنانے میں کاسٹ بھی بڑھے گی اور برج العرب کو سمندری طوفان سے خطرہ بھی ہوگا، لیکن اس سے بھی بڑا مسئلہ یہ تھا کہ ان کو 1050 فیٹ اونچا سٹرکچر ایک ایسے آئلینڈ پر بنانا تھا جس کو آج سے پہلے بنانے کی کسی نے کوشش بھی نہیں کی تھی۔ 1995 کی سٹارٹنگ میں آئلینڈ بنانے کا کام سٹارٹ کر دیا گیا۔ پروجیکٹ آرکیٹیکٹ سائمن کرسپ اس پروجیکٹ کو لیڈ کر رہے تھے اور انہوں نے ساحل سمندر سے 1300 فیٹ دور پانی کے نیچے پتھر ڈلوانا شروع کر دیے۔ 5 مہینوں کی انتھک محنت کے بعد اس آئلینڈ کی شکل سامنے آنے لگی۔ اس آئلینڈ کو اپنے اوپر 2 لاکھ ٹن وزن برداشت کرنا تھا، جو تقریباً 50,000 ایشین ایلیفینٹ کے وزن کے برابر بنتا ہے۔ ابھی یہ آئلینڈ پوری طرح مکمل بھی نہیں ہوا تھا کہ اچانک وہی ہوا جس کا سب کو ڈر لگا ہوا تھا۔ جی ہاں، عربین سی میں ایک سمندری طوفان نے عمان اور یونائٹڈ عرب ایمریٹس کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور ساتھ ہی برج العرب کے لیے بنائے گئے اس آئلینڈ کو بھی۔ خوفناک سمندری لہروں نے آئلینڈ کے پتھروں کو ہلا دیا، جس کی وجہ سے آئلینڈ کا ایک حصہ بھی ٹوٹ گیا۔ یہ خبر دبئی کے شاہی محل میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ سب کو یہی لگنے لگا کہ جن طوفانی لہروں نے صرف آئلینڈ کو ہی اتنا نقصان پہنچایا ہے، وہ بعد میں برج العرب کو کیسے چھوڑیں گی۔ 5 مہینوں کی محنت اور لاکھوں ڈالرز خرچ کرنے کے بعد یہ خواب ادھورا ہی رہ جانے کا ڈر تھا۔ یہ مسئلہ برج العرب کی کنسٹرکشن کے دوران کھڑا ہونے والا اتنا بڑا مسئلہ تھا کہ اس کی وجہ سے پوری کنسٹرکشن کا کام ہولڈ پہ آ گیا تھا۔ لیکن چند مہینوں کے بعد آئلینڈ انجینئر مائک مکنولس نے ایک آئیڈیا پیش کیا۔ مائک کا ماننا تھا کہ سمندر کی لہروں کو کسی بھی صورت روک نہیں سکتے، لیکن ان کا زور ضرور ہم کم کر سکتے ہیں۔ مائک نے ایسے ہولو کنکریٹ سلیبز تیار کیے جو آئلینڈ کی دیواروں پر لگائے جائیں گے۔ جیسے ہی لہروں کا پانی ان ہولو سلیبز میں گھسے گا تو وہ آئلینڈ کے پتھروں سے ٹکرانے کی بجائے ہولو سلیبز میں ہی گول گھوم جائے گا۔ مائک نے آئلینڈ کے ایک 3D ماڈل پر ہولو کنکریٹ سلیبز لگائے اور آرٹیفیشل لہروں سے ان کو ٹیسٹ بھی کر کے دکھایا۔ حیرت انگیز طور پر یہ آئلینڈ کی دیواروں پر لگنے والا زور 50% تک کم ہو چکا تھا۔ یہ خبر سنتے ہی کنسٹرکشن ٹیم میں ایک بار پھر سے جان آ گئی۔ چیلنج نمبر 3، اب باری تھی فاؤنڈیشن یعنی برج العرب کی بنیاد ڈھالنے کی۔ فاؤنڈیشن ڈالنے کے لیے آئلینڈ پر 30 میٹر ڈیپ کھدائی کر کے کوفر ڈیم بنایا گیا۔ انجینئر کا پلان تھا کہ برج العرب کی فاؤنڈیشن سالڈ سٹیل پائلز پر رکھی جائے گی اور سالڈ سٹیل پائلز زمین میں موجود ہارڈ راکس کے انڈر ڈرل کیے جائیں گے تاکہ ان کے ہلنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہ ہو۔ لیکن زمین میں ڈرلنگ کر کے 180 میٹر کی گہرائی تک بھی انجینئرز کو کوئی سالڈ راکس نہ مل سکا، یعنی جس زمین میں وہ سٹیل پائلز ڈالنے جا رہے تھے وہاں ریت کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ فاؤنڈیشن کی بنیاد ریت پر رکھنا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ جغرافی کے حساب سے دبئی فالٹ لائنز کے کافی قریب تھا اور ارتھکواک کی صورت میں لاکھوں ٹن وزنی سٹرکچر ایک ہی جھٹکے میں ڈھیر بھی ہو سکتا تھا، کیونکہ جب زمین ہلتی ہے تو ریت کے ذرے کمپیکٹ ہو جاتے ہیں اور یہ کنڈیشن خاص طور پر تب مزید بھیانک ہو جاتی ہے جب ریت کے اوپر ایک ہیوی سٹرکچر کھڑا ہو۔ اس مسئلے سے نپٹنے کے لیے پروجیکٹ آرکیٹیکٹ سائمن کرسپ نے ایک آئیڈیا پیش کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر ریت میں سٹیل پائلز ٹھوکا جائے تو ایک وقت کے بعد وہ اندر جانا بند کر دے گا، کیونکہ زمین کے اندر اس کے گرد اب ایسی ریت آ چکی ہے جو آلریڈی کمپریسڈ ہے، یعنی ارتھکواک اور کمپریس سینڈ سے بھی ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس ایفیکٹ کو سکن فرکشن ایفیکٹ بھی کہا جاتا ہے۔ ڈرلنگ ٹیسٹ کر کے چیک کیا گیا تو انجینئرز کو آئلینڈ کے نیچے کمپریس سینڈ مل گئی۔ بنا کسی انتظار کے 250 سٹیل پائل زمین میں ڈال دیے گئے۔
یعنی پورے برج العرب کا لوڈ ان سٹیل پائلز پہ رکھا جانا تھا۔ سٹیل پائلز ڈالنے کے بعد کنکریٹ ڈال کر ایک سالڈ فاؤنڈیشن تیار کر لی گئی۔ ناظرین، برج العرب کی کنسٹرکشن کا کام بالکل اینڈنگ پہ ہی تھا جب دبئی کے شیخ نے فرمائش کی کہ ان کو اس میں ایک ایسا ریسٹورنٹ بھی چاہیے جو ہوا میں ہی فلوٹ کرتا دکھائی دے۔ یہ فرمائش انجینئر کے گلے آ گئی، کیونکہ فلوٹنگ ریسٹورنٹ بنانے کے لیے پہلے سے ہی اس کی سپورٹ بنانا ضروری تھا۔ شیخ تو فرمائش کر کے چلے گئے، اب نہ ہی آرکیٹیکٹ کو منع کرنے کی ہمت تھی اور نہ ہی ان کے پاس کوئی سلوشن تھا۔ آگے جو ہوا وہ آپ جان سکیں گے ویڈیو کے پارٹ 2 میں۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو بھی آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ویڈیو کے پارٹ 2 میں۔